السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص، آپ کہہ لیں کہ ایک عبادت پر بات کر رہے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت سے جڑی ہے، یعنی سجدہ تلاوت۔ ہمارے پاس آج صحیح بخاری، جو احادیث کا سب سے معتبر مجموعہ مانا جاتا ہے، اس کی کتاب سجود القرآن، یعنی قرآن کے سجدوں کا بیان، اس سے کچھ حدیثیں ہیں، خاص طور پر 569 سے 574 تک۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ان روایات کی روشنی میں ذرا سمجھیں کہ یہ جو سجدہ ہے قرآن پڑھتے یا سنتے ہوئے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا بنتی ہے، اور اگر کرنا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے۔ آئیے ان روایت کی مدد سے اس موضوع کو ذرا کھولتے ہیں۔ یقیناً، اور ان احادیث کی جو خاص بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام، یعنی آپ کے ساتھیوں، ان کے عمل تک لے جاتی ہیں۔ تو یہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بالکل بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حدیث نمبر 569۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم تلاوت فرمائی، جی، اور جب سجدے کی آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ تو وہاں جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے شخص کے۔ اچھا، اس نے کیا کیا کہ کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ جی، اور پھر اسی واقعے سے جڑی ہے حدیث 571 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں مزید تفصیل ہے کہ اس موقع پر جب سورہ نجم کی تلاوت پر سجدہ ہوا تو وہاں موجود مسلمان، مشرکین، جنات اور انسان، یعنی سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے کہ وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے، حتیٰ کہ جنات بھی، وہ بھی اللہ کے کلام کی تاثیر سے سجدے میں چلے گئے۔ بالکل بالکل۔ ان روایات کا اگر ہم تجزیہ کریں نا، تو یہ صرف سجدے کا حکم نہیں بتا رہی، بلکہ یہ قرآن کریم کی جو ناقابل یقین عظمت ہے، اس کے کلام کی جو ہیبت ہے، اس کو ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کا کلام بذات خود اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اسے سن کر چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، اس کی فطرت پر ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ منظر تو اللہ کی کبریائی کے سامنے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ تمام مخلوقات کی بے اختیاری کا اظہار تھا، ایک اجتماعی لمحہ تھا عاجزی کا۔ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کلام الہی کا اثر صرف ماننے والوں تک محدود نہیں، اس کی گہرائی کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، واقعی۔ اور اسی عمل کے تسلسل کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، یعنی حدیث 574، وہ مزید واضح کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے سجدے والی آیت تلاوت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کرتے اور ہم سب صحابہ بھی کرتے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو اتنا رش ہوتا تھا، اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ کسی کو سجدے میں پیشانی رکھنے کی جگہ بھی مشکل سے ملتی تھی۔ اندازہ کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل صحابہ کرام میں کتنا عام تھا، کتنا معمول کا حصہ تھا۔ جی ہاں، یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن پھر کچھ اور روایات بھی ہیں جو ہمیں اس عمل کی نوعیت کو، مطلب اس کے حکم کو مزید سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ جی، وہ کون سی ہیں؟ جیسے حدیث 570 ہے، یہ بھی حضرت ابن عباس صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ سا کا سجدہ لازمی سجدوں میں سے نہیں ہے۔ اچھا۔ لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے، یعنی لازمی نہیں تھا مگر آپ نے کیا۔ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے۔ اور پھر ایک اور آپ کہہ لیں کہ دلچسپ صورتحال ہے حدیث 572 میں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو وحی لکھا کرتے تھے، جی، کاتب وحی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی، وہی سورت جس پر پہلے ہم نے سنا سب نے سجدہ کیا تھا، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ جی، یہ تو پہلی روایت سے بظاہر مختلف بات لگ رہی ہے نا؟ کہ ایک دفعہ کیا، ایک دفعہ نہیں کیا۔ دیکھیے، بظاہر یہ مختلف یا شاید متضاد لگے، لیکن اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دین میں آسانی اور لچک کا ثبوت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سجدہ کرنا اور کبھی ترک کر دینا، خاص طور پر جب کوئی اور تلاوت کر رہا ہو، اس میں امت کے لیے یہ تعلیم تھی کہ یہ عمل فرض کے درجے کا نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ اگر چھوٹ جائے تو کوئی سخت گناہ لازم آ گیا۔ اگر یہ ہر حال میں فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ چھوڑتے۔ اچھا، یہ نقطہ ہے۔ جی، اور اسی بنیاد پر فقہ کرام یعنی اسلامی قانون کے جو ماہر علماء ہیں، ان کے درمیان سجدہ تلاوت کے حکم پر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا، کس قسم کا اختلاف؟ دیکھیں، حنفی مکتب فکر جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، ان کے نزدیک یہ واجب ہے، یعنی ایک ضروری عمل جسے جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ واجب؟ ٹھیک ہے، جبکہ دوسرے بڑے مکاتب فکر ہیں جیسے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ یعنی تاکیدی سنت۔ بالکل، تاکیدی سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس پر آپ نے زور دیا اور پابندی سے کیا، اگرچہ اسے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا، لیکن کرنا بہت فضیلت والا کام ہے۔ تو اختلاف جو ہے وہ لازمی ہونے کی شدت میں ہے، نفس عمل میں اتنا نہیں۔ اچھا، تو یہ فرق حکم کی نوعیت کا ہے، یہ بات اب واضح ہوئی۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ایک اور روایت ہے، حدیث 573 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے ایک بار سورہ انشقاق اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر سجدہ کیا۔ جی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا، شاید اس وقت عام طور پر لوگ اس مقام پر سجدہ نہیں کرتے ہوں گے یا کم کرتے ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات صحابہ کرام کے مزاج کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تھا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی کی پیروی کو اصل دین سمجھتے تھے۔ اور یہ آج ہمارے لیے بھی ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ہم سنت کی پیروی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ بے شک، بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، تو یہ تو بات ہو گئی اس عمل کی اہمیت، اس کے حکم اور اس کے پس منظر کی۔ اب ذرا عملی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سجدہ کرنا چاہے وہ اسے واجب سمجھے یا سنت، تو اس کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی، عملی مسائل کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سجدہ کب لازم آتا ہے یا کب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص خود آیت سجدہ پڑھے یا کسی دوسرے انسان سے براہ راست تلاوت سنے۔ براہ راست سننا؟ جی، براہ راست۔ تو پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ حنفی مسلک میں واجب، دوسروں کی نزدیک سنت۔ یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ اگر آپ ریڈیو، ٹی وی یا کسی ریکارڈنگ سے آیت سجدہ سنیں تو اس پر سجدہ لازم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ جی، کیونکہ یہ براہ راست تلاوت کے حکم میں نہیں آتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو زندہ تلاوت میں ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ تو واضح ہو گیا۔ اور کیا شرائط ہیں؟ کیا بس آیت سنتے ہی فوراً سجدے میں چلے جانا ہے یا کچھ آداب ہیں؟ نہیں، بالکل آداب ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی پاکیزگی کی وہی شرائط ہیں جو عام نماز کے لیے ہوتی ہیں، یعنی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ وضو ضروری ہے؟ جی، جگہ کا پاک ہونا اور سطر کا ڈھکا ہونا بھی لازم ہے۔ خواتین کے لیے وہی پردے کے احکام ہیں جو وہ نماز میں اختیار کرتی ہیں۔ ٹھیک، اور قرآن میں کتنی جگہیں ہیں جہاں یہ سجدے آتے ہیں؟ کوئی متعین تعداد ہے؟ اس تعداد میں بھی فقہا کا بہت معمولی سا اختلاف ہے۔ حنفی فقہ کے مطابق قرآن پاک میں 14 ایسے مقامات ہیں۔ 14؟ جی، 14، جبکہ امام شافعی کے نزدیک 15 مقامات ہیں۔ سورہ حج میں ایک مقام ہے جس پر حنفی سجدہ نہیں مانتے، جبکہ امام شافعی مانتے ہیں۔ باقی تقریباً سب متفق ہیں۔ مشہور صورتیں جن میں سجدہ آتا ہے ان میں سورۃ الاعراف، الرعد، النحل، الاسراء، مریم، الحج جس میں 2 سجدے شافعی مسلک میں، الفرقان، النمل، السجدہ، صاد، فصلت، النجم، الانشقاق اور العلق شامل ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ جگہ متعین ہیں۔ اب سب سے اہم سوال، طریقہ کیا ہے؟ کیسے ادا کرنا ہے یہ سجدہ؟ جی، طریقہ بہت سادہ ہے۔ جب آیت سجدہ پڑھیں یا سنیں تو فوراً، یا اگر فوراً ممکن نہ ہو تو جب بھی موقع ملے سجدہ کرنے کی نیت دل میں کریں۔ زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں۔ یعنی نیت کر لی۔
پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ اب اس تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں، اس میں دونوں طرح کے عمل ملتے ہیں۔ حنفی فقہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھا سجدے میں جانا بھی بالکل درست ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں جو ہم نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، میرا رب جو سب سے بلند ہے، پاک ہے۔ وہی نماز والی تسبیح۔ جی وہی۔ چوتھا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا لیں، بس سجدہ مکمل ہو گیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس سجدے میں نہ تو شروع میں نماز کی طرح تکبیر تحریمہ ہے، نہ درمیان میں تشہد یعنی التحیات پڑھنا ہے، اور نہ ہی آخر میں سلام پھیرنا ہے۔ یہ بس ایک واحد سجدہ ہے۔ اچھا، یعنی کافی سیدھا اور مختصر عمل ہے۔ تکبیر کہی، سجدہ کیا، تسبیح پڑھی، تکبیر کہہ کر اٹھ گئے۔ بالکل اتنا ہی ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھول جائے سجدہ کرنا یا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حنفی مسلک کے مطابق جو اسے واجب کہتے ہیں، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو گناہ ہوگا۔ بھول جانے کی صورت میں جب یاد آئے اس کو ادا کر لینا چاہیے، فوراً ضروری نہیں، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ دیگر ائمہ جو اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک چھوڑنے پر گناہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عظیم فضیلت اور ایک اہم سنت پر عمل کرنے کا موقع گوا دیا۔ ٹھیک۔ ایک اور عملی مسئلہ جو اکثر پیش آتا ہے وہ نماز کے دوران کا ہے۔ اگر امام نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرے اور سجدہ کرے تو تمام مقتدیوں پر یعنی پیچھے نماز پڑھنے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ امام کی پیروی میں سجدہ کریں۔ اچھا، امام کے ساتھ ہی کرنا ہے؟ جی، اور اگر امام آیت پڑھ کر سجدہ نہ کرے تو مقتدی بھی نہیں کریں گے، پیروی امام کی ہوگی۔ بہت خوب۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہم نے ابھی دیکھیں، ان روایات اور فقہی وضاحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ مطلب اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت شدہ ایک بہت اہم اور بابرکت عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی۔ اس کے لازمی ہونے یعنی واجب یا سنت ہونے، اس میں فقہی اختلاف کی گنجائش موجود ہے، جو کہ دین میں آسانی کی ایک دلیل ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اللہ کے کلام کی تعظیم کے اظہار کے طور پر اس کی جو حیثیت ہے، اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ صحیح۔ اور اہم بات یہ کہ اسے ادا کرنے کا ایک متعین اور سادہ طریقہ موجود ہے، جو ہم نے بھی ڈسکس کیا۔ یعنی عمل ثابت ہے، حکم میں تھوڑی سی لچک ہے، اور طریقہ بھی واضح ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ اور اگر ہم حتمی تجزیہ کریں نا، تو سجدہ تلاوت دراصل اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی کبریائی اور خاص طور پر اس کے کلام پاک کی جو ہیبت اور جلال ہے، اس کے سامنے اپنی عبدیت، اپنی بندگی اور عاجزی کا ایک فوری اور عملی اظہار ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ قرآن سننے یا پڑھنے والے کے دل پر ایک گہرا روحانی اثر ڈالتا ہے۔ آپ یاد کریں وہ پہلی حدیثیں، مکہ کے مشرکین اور جنات کا سجدے میں گر جانا۔ جی ہاں، وہ تو کمال تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام دلوں کو کس طرح پگھلا سکتا ہے، کس طرح اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ایمان کا ایک عملی تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم اور اس کے کلام کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً سر جھکا دیا جائے۔ بے شک۔ تو آج ہم نے صحیح بخاری کی ان چند احادیث 569 سے 574 تک ان کی روشنی میں سجدہ تلاوت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، اس سے جڑی ہوئی روایات، اس کا حکم، مختلف فقہی آراء اور اسے ادا کرنے کا عملی طریقہ۔ جی۔ اور ایک آخری نقطہ جو شاید سامعین کے غور کرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عمل کتنا منفرد ہے۔ ذرا سوچئے، قرآن کے کچھ مخصوص الفاظ کو سننے یا پڑھنے پر ایک فوری جسمانی رد عمل سجدہ، یہ شاید روزمرہ کی نمازوں کے معمول کے سجدوں سے بھی کسی حد تک مختلف تجربہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص آیت کے جواب میں اس کی تاثیر کے تحت فوراً کیا جاتا ہے۔ یہ محض سر جھکانا نہیں ہے، یہ کلام الہی کے جلال کے سامنے ایک فوری اور غیر مشروط سرنڈر ہے، ایک تسلیم ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ فوری سپردگی، یہ فوری سر تسلیم خم کرنا ہمارے ایمان اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے گہرا اور مضبوط کر سکتا ہے۔